السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو دروس اللغۃ العربیہ جزء ثانی کا سبق نمبر 15 ہے، جس میں فعل نہیں کو بیان کیا گیا ہے، جس میں واحد مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر کے صیغے بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں تثنیہ کے صیغے بیان نہیں کیے گئے۔ نہیں ایسے فعل کو کہا جاتا ہے جس میں کسی کام سے باز رہنے یعنی رکنے کا حکم سمجھا جاتا ہو، جیسے لا تأکل التفاح، تو سیب مت کھا، اس میں سیب کے نہ کھانے کا حکم سمجھا جاتا ہے۔ فعل امری کی طرح اس کی بھی دو قسمیں ہیں، حاضر اور غائب۔ متکلم کے بھی دو صیغے آتے ہیں۔ فعل نہیں کے کل 14 صیغے ہیں، یہاں پر صرف نہیں حاضر کے صیغے دیے گئے ہیں اور ان میں بھی تثنیہ کے صیغے نہیں دیے گئے ہیں۔ فعل نہیں کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ فعل مضارع کے شروع میں لا لگا کر لام کلمہ کو ساکن کر دیا جائے، اس لا کو لا نہیں کہتے ہیں۔ اور اگر فعل مضارع کے لام کلمے کو ساکن کے بغیر لا لگایا جائے تو اس لا کو لا نفی کا نام دیا جاتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے نہیں۔ یہی لا نفی اور لا نہیں میں فرق ہے کہ لا نہیں سے لام کلمہ مجزوم ہو جاتا ہے اور لا نفی سے لام کلمہ مرفوع ہی رہتا ہے۔ اب اس کی گردان سنیے۔ لا تکتب مت لکھ تو ایک مرد، لا تکتبا مت لکھو تم دو مرد، لا تکتبو مت لکھو تم سب مرد، لا تکتبی مت لکھ تو ایک عورت، لا تکتبا مت لکھو تم دو عورتیں، لا تکتبنا مت لکھو تم سب عورتیں۔ اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ ما جو کہ ماضی پر داخل ہو کر منفی کا معنی دیتا ہے، وہی ما اگر فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو وہ بھی منفی کا معنی دے گا، لیکن اس صورت میں صرف حال کا ترجمہ کیا جائے گا۔ فعل مضارع میں جو مستقبل کا معنی ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں کہنا ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ما فعل مضارع پر داخل ہو کر صرف حال کی نفی کرتا ہے، جبکہ لا لگانے سے حال اور مستقبل دونوں کی نفی کرتا ہے۔ جیسے ما تاکلو تو نہیں کھاتا ہے اور لا تاکلو تو نہیں کھاتا ہے یا تو نہیں کھائے گا۔ اسی طرح اس سبق میں کچھ فعل تعجب کے صیغے بھی دیے گئے ہیں، جیسا کہ سبق نمبر 9 میں بھی اس کو بیان کیا گیا تھا۔ اب آئیے سبق کا ترجمہ کر کے تمارین کو حل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس عشر، 15واں سبق۔ المدرس قال این تذهب یا ابا بکر، استاد نے کہا یا ابو بکر تو کہاں جاتا ہے؟ ابو بکر قال اذهب الى المدیر، ابو بکر نے کہا میں پرنسپل کے پاس جاتا ہوں، محتمم صاحب کے پاس جاتا ہوں۔ المدرس قال لا تخرج من الفصل الآن اذهب الیہ بعد الدرس، استاد نے کہا ابھی تو درس گاہ سے مت نکل، اس کے پاس سبق کے بعد جا۔ ہمایون قال یا استاد انا طالب جدید این اجلس، اجلس هنا امامک، ہمایون نے کہا اے استاد میں نیا طالب علم ہوں، میں کہاں بیٹھوں؟ کیا میں یہاں تمہارے سامنے بیٹھ جاؤں؟ المدرس قال لا تجلس هنا هذا مقعد هشام وهو غائب اليوم اجلس هناك خلف حامد، استاد نے کہا نہیں یہاں مت بیٹھ، یہ ہشام کی بینچ ہے اور وہ آج غائب ہے، وہاں حامد کے پیچھے بیٹھ جا۔ ہونا کا معنی یہاں اور ہونا کا معنی وہاں۔ بشیر قال آخذ هذه الدفاتر یا استاد، اے استاد کیا میں یہ کاپیاں لے لوں؟ المدرس قال لا تاخذها ينظر في دفتر یا عبد الرحیم لا تكتب الاجوبۃ بالقلم الاحمر، استاد نے کہا نہیں اس کو مت لے، وہ کاپی میں دیکھتے ہیں۔ یا عبد الرحیم سرخ قلم سے جوابات مت لکھ۔ المدرس هو الذي يكتب بالقلم الاحمر، استاد ہی ہیں جو سرخ قلم سے لکھتے ہیں۔ فیصل قال انظر الى هذه المجلة یا استاد ما اجملها، فیصل نے کہا اے استاد اس ماہنامے کی طرف دیکھیے وہ کتنا خوبصورت ہیں۔
المدرس قال لا تقرأ المجلات فی الفصل یا فیصل، استاد نے کہا اے فیصل درس گاہ میں ماہنامے مت پر۔ فیصل قال ما قرأ هذه المجلة الآن انما انظر الى الصور التي فيها، استاد فیصل نے کہا میں یہ ماہنامہ ابھی نہیں پڑھتا ہوں، صرف میں ان تصویروں کو دیکھتا ہوں جو اس میں ہیں۔ حمزہ قال افتح الباب یا استاد یقاد الجرس یرن، حمزہ نے کہا کیا اے استاد کیا میں دروازہ کھول دوں، گھنٹی بجنے کو قریب ہے، یعنی قریب ہے کہ گھنٹی بج جائے، یعنی تیاری ہے، گھنٹی بجنے کو قریب ہے۔ المدرس قال لا تفتح الباب الآن، استاد نے کہا نہیں تو ابھی دروازہ مت کھول۔ صح ما یلی، نیچے کا صحیح کر۔ ابو بکر معہ مجلۃ، ابو بکر اس کے ساتھ ماہنامہ ہے، یہ غلط ہے صحیح ہے۔ فیصل معہ مجلۃ، فیصل اس کے ساتھ ماہنامہ ہے۔ فیصل طالب جدید، فیصل نیا طالب علم ہے، غلط ہے صحیح یہ ہے ہمایون طالب جدید، ہمایون نیا طالب علم ہے۔ بشیر کتب الاجوبۃ بالقلم الاحمر، بشیر نے سرخ قلم سے جوابات لکھے، غلط ہیں عبد الرحیم نے لکھے تھے۔ عبد الرحیم کتب الاجوبۃ بالقلم الاحمر، عبد الرحیم نے سرخ قلم سے جوابات لکھے۔ حمزہ غائب اليوم، حمزہ آج غائب ہیں، غلط ہیں ہشام غائب تھا، ہشام غائب اليوم، ہشام آج غائب ہیں۔ اقرأ ما یلی، نیچے کا پڑھیے۔ تذهب، تو جاتا یا جائے گا، لا تذهب تو مت جا، گویا یہ نہیں بنا دیا۔ تکتب تو لکھتا ہے یا لکھے گا، لا تکتب تو مت لکھ۔ تشرب تو پیتا یا پیے گا، لا تشرب مت پی، تو یہاں پر یہ لا جو ہیں یہ لائے نہیں ہیں۔ یا موسیٰ انت مریض فلا تخرج من البیت ولا تذهب الى المدرسة ولا تلعب فی الشارع، اے موسیٰ تو بیمار ہیں لہذا گھر سے مت نکل اور مدرسے کی طرف مت جا اور راستے میں مت کھیل۔ لا تجلس فی الطریق، تو راستے میں مت بیٹھ۔ افتح النافذة ولا تفتح الباب، کھڑکی کھول اور دروازہ مت کھول۔ لا تضحك فی الفصل، درس گاہ میں مت ہنس۔ لا تأکل فی الشارع، راستے میں مت کھا۔ لا تکذب، جھوٹ مت بول۔ لا تحلق لحیتک، تیری داڑھی کو مت مونڈ۔ لا تسألنی هذا السؤال، مجھ سے یہ سوال مت پوچھ۔ لا تضرب زمیلک، تیرے ساتھی کو مت مار۔ قال ابراہیم علیہ السلام لابیہ یا ابت لا تعبد الشیطان کما جاء فی سورۃ مریم، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت مت کیجیے، جیسا کہ سورہ مریم میں آیا ہے۔ ادخل الناہیۃ علی الافعال الآتیۃ واضبط اواخرہ، یعنی آنے والے افعال پر لائے نہیں کو داخل کیجیے اور اس کے آخر کو اعراب دیجیے۔ تدخل، تو داخل ہوتا یا داخل ہوگا، اس کا نہیں کا صیغہ آئے گا لا تدخل، تو مت داخل ہو۔ تنزل، تو اترتا یا اترے گا، لا تنزل مت اتر۔ تاخذ، تو لیتا یا لے گا یا پکڑتا یا پکڑے گا، اس کا امر کا صیغہ آئے گا اخذ اور خذ، تو پکڑ۔ ترکب، تو سوار ہوتا یا سوار ہوگا، لا ترکب، تو سوار مت ہو۔ تسمع، تو سنتا یا سنے گا، لا تسمع، تو مت سن۔ تقتل، تو مار ڈالتا یا مار ڈالے گا، لا تقتل، مت مار ڈال۔ تقطع، تو کاٹتا ہے یا کاٹے گا، لا تقطع، تو مت کاٹ۔ ترفع، تو بلند کرتا یا بلند کرے گا، لا ترفع، مت بلند کر۔ تأمل ما یلی، نیچے کا سوچ۔ یا احمد لا تذهب، اے احمد تو مت جا، یہ واحد مذکر حاضر ہے۔ یا اخوان لا تذهبوا، اے بھائیو تم مت جاؤ، یہ جمع مذکر حاضر ہے۔ یا مریم لا تذهبی، اے مریم تم مت جا، یہ واحد مؤنث حاضر ہے۔ یا اخوات لا تذهبن، اے بہنوں تم مت جاؤ، یہ جمع مؤنث حاضر ہے۔ یہاں پر بھی امر کی طرح تثنیہ کے صیغے نہیں دیے گئے ہیں۔ اکمل الجمل الآتیۃ بوضع فعل مضارع مناسب مسبوق بالناہیۃ فی الاماکن الخالیہ، آنے والے جملوں کو پر کیجیے مناسب فعل مضارع کو رکھ کر۔ لائے نہیں کا، لائے نہیں کے، لائے نہیں جس پر داخل ہو، یا شارٹ میں کہنا ہو تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں
کہ خالی جگہوں کو آنے والے جملوں کو پور کیجیے فعل نہیں کے ذریعے، فی الاماکن الخالیہ، خالی جگہوں میں فعل نہیں کو رکھ کر خالی جگہ پور کیجیے۔ یا زینب لا تفتح النافذۃ، اے زینب تو کھڑکی مت کھول۔ یا ایھا الناس لا تعبدوا الشیطان، اے لوگو شیطان کی عبادت مت کرو۔ یا اخواتی لا تقنسن غرفتی بالمکنسۃ القدیمۃ، اے میری بہنوں تم میرے کمرے کو پرانے جھاڑو سے جھاڑو مت دو۔ یا ولد لا تدخل فی الفصل، اے لڑکے تو درس گاہ میں داخل مت ہو۔ یا بنتی لا تشربی ماء باردا، اے میری بیٹی ٹھنڈا پانی مت پی۔ یا ابنائی لا تخرجوا من الفصل فی اثناء الدرس، اے میرے بیٹو سبق کے دوران درس گاہ سے مت نکلو۔ لا تنزل من الحافلۃ فی هذه المحطۃ، لا تنزلنا، یا سیداتی جمع مؤنث اس لیے لا تنزلنا آئے گا۔ لا تنزلنا من الحافلۃ فی هذه المحطۃ یا سیداتی، اے میری آقانیوں اس اسٹیشن پر بس سے مت اترو۔ یا بنتی لا تقطعی اللحم بهذا السکین، اے میری بیٹی اس چھری کے ذریعے گوشت کو مت کاٹ۔ یا اخوانو لا تذهبوا الى المطعم قبل الساعة الواحدۃ، اے بھائیو 1 بجے سے پہلے ریستورنٹ کی طرف یعنی ہوٹل کی طرف مت جاؤ۔ لا تکتب علی السبورۃ یا ابا بکر، اے ابو بکر بلیک بورڈ پر مت لکھ۔ تأمل ما یلی، نیچے کا سوچ۔ لن نافیۃ لن ناہیۃ، لائے نافیہ اور لائے ناہیہ، جیسا کہ میں نے شروع میں بتا دیا کہ ان دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ لائے نفی جس مضارع پر داخل ہوتا ہے وہ مضارع کا لام کلمہ مرفوع ہوتا ہے، اور لائے نہیں جس مضارع پر داخل ہوتا ہے اس کا لام کلمہ مجزوم ہوتا ہے۔ بس یہی فرق ہے لائے نافیہ لائے ناہیہ کے اندر، لفظ کے اعتبار سے۔ اور ترجمے کے اعتبار سے لائے نفی کا ترجمے میں نہیں کا معنی ہوتا ہے، اور لائے نہیں کے اندر رکنے کو کہا جاتا ہے۔ لم لا تأکل یا اخی، لم لا تأکل یا اخی، اے میرے بھائی تو کیوں نہیں کھاتا ہے؟ یہ لائے نافیہ ہے۔ لا تأکل ھذا یا اخی، اے میرے بھائی تو اس کو مت کھا، یہ لائے نہیں ہے۔ الا تذهب الى الملاعب، کیا تو کھیل کے میدان کی طرف نہیں جائے گا؟ یہ لائے نفی ہے۔ لا تذهب الى الملاعب، تو کھیل کے میدان کی طرف مت جا، یہ لائے ناہیہ ہے، لائے نہیں ہے۔ تأمل ما یلی، نیچے کا سوچ۔ ہوا یکتب، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ انت تکتب، تو لکھتا ہے یا لکھے گا۔ انا اکتب، میں لکھتا ہوں یا میں لکھوں گا۔ ہوا یأکل، وہ کھاتا ہے یا کھائے گا۔ انت تأکل، تو کھاتا ہے یا کھائے گا۔ انا آکل، میں کھاتا ہوں یا کھاؤں گا۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ آکل، علم صرف کا قاعدہ ہے کہ حمزہ سے پہلے، حمزہ ساکن سے پہلے اگر حمزہ زبر والا آ جائے تو اس حمزہ ساکن کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر آکلو کو دوسرے حمزہ کو الف سے بدل کر آکلو کر دیا۔ انا آکلو، آکلو، میں کھاتا ہوں یا کھاؤں گا۔ ہوا یاخذ، وہ لیتا ہے یا لے گا، یا پکڑتا یا پکڑے گا۔ انت تاخذ، تو لیتا ہے یا لے گا، یا تو پکڑتا یا پکڑے گا۔ انا آخذ یا انا آخذ، میں لیتا ہوں یا لوں گا، یا میں پکڑتا ہوں یا میں پکڑوں گا۔ تأمل الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں کو سوچیے۔ فتح زکریا الباب وقاد یخرج، زکریا نے دروازہ کھولا اور قریب تھا کہ وہ نکل جائے، یعنی نکلنے کے قریب ہو گیا۔ قال عثمان للمدیر، عثمان نے پرنسپل سے کہا، رفع یوسف یدہ وقاد یضربنی، یوسف نے اس کا ہاتھ اٹھایا اور قریب تھا کہ وہ مجھ کو مارے۔ انقلبت سیارۃ حامد وقاد یموت، حامد کی گاڑی پلٹ گئی اور قریب تھا کہ وہ مر جائے۔ ضربت المدیرۃ سعاد فقادت تبکی، محتممہ نے سعاد کو مارا، بس قریب تھا کہ وہ رو پڑے۔ ضربت طفلی نظارتی بالعصا وقاد یکسرھا، میرے بچے نے میرے چشمے کو لاٹھی سے مارا اور قریب تھا کہ وہ اس کو توڑ دے۔
الساعۃ الآن الواحدہ، ابھی 1 بج جائے، یکاد المدیر یخرج، قریب ہے کہ محتمم صاحب نکل جائے۔ اوپر کے سیغوں میں ماضی کا سیغہ تھا یقاد، اور یہاں پر مضارع کا سیغہ ہے یقاد۔ یقاد الامام یرکع، قریب ہے کہ امام صاحب رکوع کرے۔ یقاد الجرس یرن، قریب ہے کہ گھنٹی بج جائے۔ لما ضربت ھذا الولد یا علی، ہوا یقاد یبکی، اے علی تو نے اس لڑکے کو کیوں مارا، قریب ہے کہ وہ رو پڑے۔ تأمل ما یلی، نیچے کا سوچ، انا لا اشرب القہوۃ، میں کافی نہیں پیتا ہوں یا میں کافی نہیں پیوں گا، یہ دونوں ترجمے ہوں گے۔ اب اس کے سامنے دیکھیے، انا ما اشرب القہوۃ الآن، میں ابھی کافی نہیں پیتا ہوں، یہاں پر مستقبل کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ نحن لا نلعب کرۃ القدم، ہم فٹ بال نہیں کھیلتے ہیں۔ نحن ما نلعب کرۃ القدم الآن، یا نحن لا نلعب کرۃ القدم، ہم فٹ بال نہیں کھیلتے ہیں یا ہم فٹ بال نہیں کھیلیں گے، یہ دونوں ترجمہ ہوں گے۔ جبکہ نحن ما نلعب کرۃ القدم الآن، ہم ابھی فٹ بال نہیں کھیلتے ہیں، یہاں پر صرف حال کا ترجمہ ہوگا۔ هو لا يقرأ الصحف، وہ نہیں صحیفے نہیں پڑھتا ہے یا وہ صحیفے نہیں پڑھے گا۔ هو ما يقرأ الصحيفة الآن، وہ ابھی صحیفے نہیں پڑھتا ہے۔ ما تخلص المضارع للحال، یعنی ما مضارع کو خالص حال کے معنی میں کر دیتا ہے، یعنی جس مضارع کے اوپر اگر ما لگ جائے تو پھر اس کے اندر نفی کا معنی تو پیدا ہوگا، لیکن صرف حال کی نفی کرے گا، مستقبل کی نفی نہیں کرے گا، یعنی مستقبل کا ترجمہ ہوگا ہی نہیں۔ تأمل ما یلی، نیچے کا سوچ، حامد طویل، حامد لمبا ہے۔ ما اطول حامدن، حامد کتنا لمبا ہے، فعل تعجب کے بعد جو اسم آئے گا وہ منصوب ہوگا۔ ہادی سیارت جمیلۃ، یہ گاڑی خوبصورت ہے۔ ما اجمل ہادی سیارت، یہ گاڑی کتنی خوبصورت ہے۔ ہوا طویل، وہ لمبا ہے۔ ما اطولہ، وہ کتنا لمبا ہے۔ انت صغیر، تو چھوٹا ہے۔ ما صغرک، تو کتنا چھوٹا ہے۔ اکتب الجمل الآتیۃ مستعملا فعل التعجب، آنے والے جملوں کو لکھیے فعل تعجب کو استعمال کرتے ہوئے۔ انظر الی ہؤلاء الطلاب الجدد هم کثیر، ان نئے طالب علموں کو دیکھیے وہ زیادہ ہے۔ اب یہاں پر کثیر ان کو فعل تعجب بنانا ہے۔ ما اکثرہم، وہ کتنے زیادہ ہے۔ انظر الی ہذہ السیارۃ ہی جمیلۃ، اس گاڑی کی طرف دیکھیے وہ خوبصورت ہے۔ تو آپ فعل تعجب بنائیں گے ما اجملہا، وہ کتنے خوبصورت ہے۔ ہوا فقیر، وہ غریب ہے۔ ما افقرہ، وہ کتنا غریب ہے۔ ارأیت ذاک البیت ہوا صغیر، کیا تو نے اس گھر کو دیکھا وہ چھوٹا ہے۔ ما اصغرہ، وہ کتنا چھوٹا ہے۔ الکلمات الجدیدۃ، نئی کلمات۔ مقعد جمع مقاعد، بینچ یا جگہ۔ یا ابتی برابر یا ابی، یا ابتی کا معنی ہے یا ابی یعنی اے میرے ابا جان۔ فی اثنائے، درمیان میں۔ کذب یکذب کذبا، باب ضرب یضرب سے جھوٹ بولنا۔ انقلب انقلب انقلابا، باب انفعال سے پلٹنا۔ بقا یبکی بکان، باب ضرب سے ناقص یائی ہے، رونا۔ یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو دروس اللغت العربیہ جزء ثانی کا سبق نمبر 15۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں سبق نمبر 16 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔